ہماری پیاری ماں، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب منافقوں نے جھوٹی تہمت لگائی، میری مائیں بہنیں ذرا غور کریں، اے بچوں تھوڑا شانتی بنائے رکھو، خاموش رہو. جب ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جھوٹی تہمت لگی تو جھوٹی تہمت لگانے والے تو سب منافق لوگ تھے، مگر 3 لوگ سچے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. چلیے آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں. وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تو حضرت حسان بن ثابت تھے، اور ایک اللہ کے نبی کی سالی تھی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش. حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش، اور تیسرا نام ملتا ہے مستح بن اساسہ کا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی قریب کے رشتہ دار تھے یہ لوگ. تو منافقوں نے تو جھوٹا الزام لگایا، ان 3 مسلمانوں نے بھی اس الزام میں ہاتھ شامل کر لیا اور اس افواہ کے شکار ہو گئے. بہرحال جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو منافقوں کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان 3 مسلمانوں کو 80 کوڑے مارے گئے ایک پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی جو سزا ہے اسلام میں. آج ہماری سرکار کہتی ہے کہ مسلمانوں کے سماج میں عورتوں کو بڑا ذلیل کیا گیا. ہماری بدعملی کی وجہ سے آج ہماری سرکاریں اور ہماری یہ فرقہ پرست پارٹیاں ہم کو تانا مارتی ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کے اندر عورت کو بڑا دبایا گیا ہے. کاش کہ ہم نے طلاق کا صحیح طریقہ سماج میں رائج کیا ہوتا. یہ جو طلاق بول کر کے ہم نے ایک عورت کی زندگی کو برباد کرنے کا جو طریقہ اپنے سماج میں نکالا تھا، آج اس کی قیمت ہم پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں ہم چکا رہے ہیں. ہماری غلطی کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. ارے اسلام تو وہ دین ہے جس نے ایک عورت کے سمان کو، اس کی عزت کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر کسی عورت کی عزت پر کوئی حملہ کرے، کوئی عورت پر جھوٹا الزام لگائے تو 80 کوڑے کی سزا اس کو ماری جائے گی. 3 لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا ماری گئی. ان 3 لوگوں میں کون تھے؟ حضرت مستح بن اساسہ بھی تھے جو ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے اور بہت غریب تھے، بدری صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے. اور یہ وہ صحابی تھے جن کو ہر مہینے کا راشن پانی پہنچاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق. جب انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تو ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں 1 پیسہ بھی مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. اس نے میری بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. جب حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو انہی آیتوں کے اندر ایک آیت یہ بھی نازل ہوتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. اے مسلمانوں، اگر اللہ نے تم کو نوازا ہے تو اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جو غریب بھی ہے اور مہاجر بھی ہے، تم اس کو اللہ کی راہ میں اگر کچھ دیا کرتے تھے تو تم ایسی قسم مت کھاؤ کہ آج کے بعد تم اس کو نہیں دو گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ اے مسلمانوں تم معاف کر دیا کرو، تم درگزر کر دیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بھی معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو اے مسلمانوں تم ایسی قسم نہ کھایا کرو بلکہ معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے ابو بکر صدیق اس آیت کو پڑھ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے. اے اللہ مستح نے میری بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اے اللہ میں اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں اور آج کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جیسے پہلے میں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتا تھا اب بھی خرچ کرتا رہوں گا، میں ان کی مدد کرتا رہوں گا، ان کے گھر میں راشن پانی دیتا رہوں گا. آج ہے کسی کا کلیجہ؟ اس پوری مجلس میں کسی کا کلیجہ ہے؟ آپ کی بیٹی کے کیریکٹر پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور آپ اس کے گھر میں راشن پانی پہنچائیں. یہ صحابہ کا کلیجہ تھا میرے بھائی، صرف ایک بات پر کہ اللہ نے کہہ دیا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دیا.